اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، تمہارے ذمے ہے اس دین کے غلبے کی جد و جہد۔ یہ سب کچھ سن کر اعراض نہ کرو، پیٹھ نہ دکھاؤ، منہ نہ موڑ لو، بلکہ یہ کہ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ۔ وہ جو فیض نے کہا تھا وہ انداز ہمارے اندر پیدا ہو کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی۔ جب بھی کال آف ڈیوٹی آئی ہے ہم حاضر ہو گئے۔ تو اللہ تمہیں پکار رہا ہے، تمہارا خالق اور تمہارا مالک، کہ اس کے دین کی اقامت کے لیے اپنے آپ کو لگا دو۔ تو آپ کہاں جا رہے ہو؟ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ پھر جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب وہ گھڑی آ جائے گی موت کی، اس کے بعد کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کو اس سے ایک دن کے لیے بھی مزید مہلت لے کر دے دے۔ وہ دن جب آئے گا تو کوئی ٹالنے والا نہ ہوگا۔ اس سے پہلے اپنے رب کی اس پکار پر لبیک کہو۔ اب جب کوئی شخص یہ طے کر لیتا ہے تو اب سمجھنے کی بات ہے کہ اس کے لیے کیا لازمی اوصاف ہے اس جد و جہد کے لیے۔ ان میں اب آپ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں کی ترتیب اب اپنی ترتیب ہے۔ سورہ مومنون کی آیات میں نے پڑھ کر سنائی، اول بھی نماز آخر بھی نماز، یہاں وہ بات نہیں ہے۔ سورہ معارج میں اول نماز آخر نماز، یہاں وہ بات نہیں ہے۔ یہاں جو ہے ترتیب بدل گئی ہے۔ کیوں بدل گئی ہے؟ کہ موضوع بدل گیا ہے۔ یہ اقامت دین کی جد و جہد کے جو لازمی اوصاف ہیں وہ موضوع ہے یہاں پر، انفرادی سیرت و کردار کے اوصاف نہیں ہیں، اور اس اعتبار سے ترتیب بدل جائے گی۔ پہلی بات، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ پہلی چیز اس میں وہ بیان ہو رہی ہے جو ایمان کا ایک خاص خلاصہ ہے، لب لباب، لیکن اس کا وہ جوہر جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس بات کا دل پر پورے طور پر نقش ہو جانا کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملا ہے وہ سوائے دنیا کے ساز و سامان کے اور کوئی اس کی حقیقت نہیں، برتنے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے۔ اگر کہیں دنیا کی کسی شے کے لیے نگاہوں کے اندر کوئی قدر، اس کی کوئی عظمت، اس کی کوئی محبت، اس کے لیے کوئی طلب، اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو اقامت دین کی جد و جہد کی طرف پہلا قدم بھی نہیں اٹھے گا۔ گاڑی نوک کرے گی، چلنا چاہیں گے آپ جو ہے گیس دے رہے ہیں، گاڑی نہیں چلے گی، اس لیے کہ جب تک ایک انسان کی کیفیت یہ نہ ہو جائے جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا و ما فیہا مچھر کے پر کے برابر نظر آئے۔ یہ بات جو حضور نے استعمال فرمائی کہ اللہ کی نگاہ میں اس دنیا و ما فیہا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اگر ہوتی تو وہ کسی کافر کو یہاں سے ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیتا۔ یہاں کافر ہیں اور دنیا میں عیش کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، ساز و سامان ہے، لمبی لمبی کاریں ہیں، مشرکین ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کو گالیاں دینے والے ہیں، شریعت کا مذاق اڑانے والے ہیں، استہزاء کرنے والے ہیں، سنت کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ دنیا میں ان کے لیے ریل پیل ہے، ساز و سامان ہے، کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، کیا نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا، اگر یا تو یوں کہیے کہ اللہ کو ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، اللہ نے اتنی قیمتی چیزیں ان کو دے دی ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میری نگاہ میں تو ان کی مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہے، میں نے یہ سب کچھ اس لیے دے دیا ہے، یہ سب کاٹ کباڑ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تو تمہاری اپنی جو ہے ویلیو سٹرکچر تمہارا ہے، تمہاری نگاہوں میں ان شے کی جو ہے ان اشیاء کی عظمت ہے، ہماری نگاہوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ ہماری نگاہ میں قدر و قیمت آخرت کی ہے۔ اور جب تک ایک بندہ مومن کا اپنا سوچنے کا انداز بالکل اس خدائی جو ہے ایک معیار اس کے ساتھ بالکل مکمل نہ ہو، لیکن ہم آہنگ تو ہو جائے، اس کے ساتھ اس کے ایک ہم آہنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اگر یہ نہیں ہوگا تو اقامت دین کی جد و جہد میں انسان سمجھے گا کہ میں لگا ہوا ہوں، ساری کوشش ہو رہی ہوگی اپنے مال بڑھانے کی، اپنے ساز و سامان میں اضافے کی، اپنے سٹیٹس کو بڑھانے کی، اپنے دنیا کی بیلونگنگز کے اندر اضافہ کرنے کی، اپنی کار کو لمبے سے لمبا کرنے کی۔ صرف یہ ہے کہ جسے آپ ایک کہتے ہیں کہ ایک بائی پروڈکٹ ہے، سائیڈ ایشو ہے، ایک ہابی ہے، ایک دلچسپی ہے، اس کے درجے میں دین کا کوئی کام کر کے آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ جب تک یہ شکل نہ ہو، دیکھیے اس میں وہ انتہا نہ آ جائے، رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، یہ ہر شخص کے اپنے اندر اپنے دل میں جھانکنے کی بات ہے کہ آیا فی الواقع میرے دل میں ان چیزوں کی کوئی قدر ہے یا نہیں، استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں،
فمتاع الحیات الدنیا، اس متاع الحیات دنیا کے الفاظ میں بھی وہ بات موجود ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ استعمال نہ کرو. کسی شخص کو اگر اللہ تعالیٰ نے کار دی ہے اور وہ اس کام اس کے ذریعے سے زیادہ کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کار کی عظمت اور کار کی محبت دل میں آ گئی تو انسان مارا گیا، پھر وہ اس جد و جہد کے کام کا نہیں رہا.